ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے غزوہ حمراء الاسد اور اس کے سبق آموز پہلو۔ اسوہ حسنہ میں چونکہ غزوات کا تذکرہ چل رہا ہے، پھر ہم یہ بتاتے چلے کہ غزوہ اور معرکہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، کہ جس جنگ میں اور جس جہاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہوں، اسے اہل سیر کی اصطلاح میں، سیرت نگاروں کی اصطلاح میں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں اور جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر نہ رہے ہوں، تو اسے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فوجی مجاہدین کی جماعت کو اور لشکر کو روانہ فرمایا ہو، تو اسے سریہ کہتے ہیں، فوجی دستہ اسے کہتے ہیں۔ تو غزوات میں غزوہ بدر کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی دن 16 شوال، یکشنبہ یعنی اتوار کے دن، غزوہ حمراء الاسد پیش آیا۔ حمراء الاسد ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، کہ غزوہ حمراء الاسد کا جو سبب ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ مدینہ منورہ سے احد سے لوٹنے لگے، احد سے لوٹ کر مقام روحہ میں پہنچے، تو ابو سفیان وغیرہ نے اور دیگر کفار نے یہ کہا کہ ہمیں بہت اچھا موقع ہمیں میسر آیا تھا، ہمیں موقع ملا تھا کہ مسلمان بالکل زخم خوردہ اور زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے اور بالکل زخموں سے چور ہو چکے، تو ہمیں چل کر پلٹ کر پھر دوبارہ جو ہے ان پر حملہ کرنا چاہیے اور ان کا استئصال کرنا چاہیے، انہیں بالکل ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے لوٹنے کا ارادہ بھی کیا، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف پھر دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیے۔ لیکن ان میں سے بعض کفار، جیسے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ صفوان ابن امیہ نے یہ کہا
کہ دوبارہ لوٹ کر مسلمانوں پر، اہل مدینہ پر حملہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ محمد کے اصحاب جوش سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر یہ یقینی بھی نہیں ہے کہ دوبارہ حملہ کرنے میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل ہو۔ تو صفوان ابن امیہ نے ان کفار مکہ کو اور قریش کو روکنا چاہا، لیکن ابو سفیان کا اور دیگر کفار مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ لوٹ کر دوبارہ حملہ آور ہوں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ خبر دی گئی کہ کفار مکہ کے یہ عزائم ہیں کہ کفار مکہ لوٹ کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں وہ ندا لگائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ جو لوگ غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے تو غزوہ حمراء الاسد میں بھی وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ شرط رکھ دی تھی کہ جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے ہوں وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے تعاقب کے لیے نکلے روانہ ہو، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد احد میں شہید ہو چکے کہ میں میری بہنوں کی خبرگیری کی وجہ سے میں احد میں شریک نہیں ہو سکا، اس لیے میں غزوہ حمراء الاسد میں آپ کے ساتھ میں شریک جہاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ اس سے حضرات صحابہ کے جوش جہاد اور جذبہ جہاد کا اندازہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں، نیک کاموں میں کس طرح وہ سبقت کیا کرتے تھے، نیکی کے مواقع کو کس طرح تلاش کرتے تھے۔ غزوہ احد میں شرکت کا موقع نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ حمراء الاسد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضرات صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ندا کا اور اعلان کرنے کا جو حکم دیا، یہ ایسے وقت میں جب کہ ابھی مسلمان اور حضرات صحابہ زخموں سے نڈھال اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک رات بھی جو ہے آرام نہیں کر سکے، ایک رات بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جہاد کے لیے، کفار کے تعاقب کے لیے نکلنے کا حکم ہوا۔ تفسیر قرطبی میں یہ ہے کہ احد کے دن کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر 200 حضرات صحابہ، 200 مجاہدین نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تو تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، لیکن بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب کے لیے، مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نکلے۔ تو 70 صحابہ کھڑے ہو گئے، 70 صحابہ کھڑے ہو گئے کہ جن میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو احد میں زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے کہ خود چلا نہیں جاتا تھا، زخموں سے نڈھال اور چور ہونے کی وجہ سے، زخم خوردہ ہونے کی وجہ سے خود چلا نہیں جاتا تھا لیکن دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ ایسے 70 حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ بخاری شریف کی جس روایت میں 70 حضرات صحابہ کے نکلنے کا تذکرہ ہے
اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں جو 200 حضرات صحابہ کا ذکر فرمایا ہے، یہ ممکن ہے کہ پہلے 70 صحابہ نکل کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد اور حضرات صحابہ کھڑے ہو گئے جن کی تعداد 200 تک پہنچ گئی۔ تو الغرض حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہوئے اور مقام حمراء الاسد تک پہنچے، تو وہاں نعیم بن مسعود ملا کہ جسے اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے مزید لشکر کو جمع کر کے کہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو ابو نعیم بن مسعود کہ جسے ابو سفیان وغیرہ نے لالچ دی تھی، زخم خوردہ حضرات صحابہ نے نعیم بن مسعود کی جانب سے اس خبر کو سنا، تو حضرات صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اس وحشتناک خبر کو سن کر اور اس وحشت انگیز خبر کو سن کر حضرات صحابہ کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے کہ ان آیات میں پروردگار عالم نے اسی غزوہ حمراء الاسد کا نقشہ کھینچا ہے، اور انہی حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرات صحابہ کی مدح فرمائی، حضرات صحابہ کی تعریف فرمائی کہ الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، من بعد ما اصابہم القرح، کہ اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ان لوگوں نے کی۔ للذین احسنوا منہم، کہ ان میں سے جو لوگ نیک ہیں، واتقوا، اور جو متقی ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کہ نیک تو تمام ہی صحابہ تھے، صفت احسان کے ساتھ اور صفت تقوی کے ساتھ تمام ہی حضرات صحابہ متصف تھے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو لوگ نیک ہیں، جنہوں نے نیک کام کیا، واتقوا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لہم اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ جن سے لوگوں نے کہا، لوگوں سے مراد نعیم بن مسعود، کہ جس نے ابو سفیان وغیرہ کی جانب سے اور کفار مکہ اور قریش مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو ڈرانا چاہا، اور یہ کہا کہ کفار مزید فوج کے ذریعے سے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے استیصال اور بیخ خونی کا اور مسلمانوں کے خاتمے کا ارادہ کرتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے قد جمعوا لكم، کہ تمہارے لیے ساز و سامان کو اور اسباب کو اکٹھا کر لیا ہے، سامان جنگ کو تمہارے لیے اکٹھا کر لیا ہے، فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو۔ نعیم بن مسعود نے یہ خوف دلانے کا ارادہ کیا، مسلمانوں کے عزائم اور حوصلوں کو پست کرنے کا ارادہ کیا۔ فزادہم ایمانا، تو پروردگار عالم نے رب ذوالجلال نے ان حضرات کے ایمانی اور جوش ایمانی کو اور جذب ایمانی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فزادہم ایمانا، کہ نعیم بن مسعود کے اس قول نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ اس خبر کی وجہ سے، اس خوف دلانے کی وجہ سے ان حضرات کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ فزادہم ایمانا وقالو، اور ان لوگوں نے کہا کہ حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، کہ جس کے ذمے جو ہے تمام کام سپرد کیے جا سکتے ہیں، کہ جس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ حضرات مقام حمراء الاسد جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، کہ جہاں پہنچ کر 3 دن حضرات صحابہ نے قیام فرمایا، اور ان کے ہمراہ جو ساز و سامان تھا، سامان تجارت تھا، تو ان حضرات نے وہاں تجارت کی ہے، کہ ایسا نہیں کہ بالکل مقام حمراء الاسد سے خالی ہاتھ لوٹے ہوں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، کہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، کہ انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور رضا الہی کی ان لوگوں نے اتباع کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ حمراء الاسد کا یہ پس منظر ہے کہ اس سے جو ہے حضرات صحابہ کے تعمیل حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرات صحابہ کس طرح پیش رہتے تھے، کہ بالکل زخموں سے نڈھال ہیں، زخموں سے چور ہیں، تازہ زخم خوردہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک رات بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، ایک رات بھی بالکل چین سے نہیں گزار سکے، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کفار کے تعاقب کا، تو حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ندا اور ایک اعلان پر حضرات صحابہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے، اور اصل امتحان مومن کا، بندے مومن کا اسی میں ہوتا ہے کہ مومن حکم الہی اور حکم رسول کی تعمیل میں کا کس قدر اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کہ کس قدر وہ حکم رسول اور حکم الہی کی تعمیل کے لیے وہ پیش رہتا ہے۔ کہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے بالکل نکل کھڑے ہوئے۔ اس مذکورہ واقعے میں 3 آیتوں میں مقام غزوہ حمراء الاسد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جن حضرات صحابہ کی، مسلمانوں کی تعریف بیان کی ہے، ان کے 2 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو پیغام ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے جو سبق آموز پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا ہے، کہ جتنے واقعات ہیں، چاہے غزوات کے واقعات ہوں یا اور جو دیگر اور واقعات ہیں، ان واقعات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا پیغام قبول کرنا چاہیے، اس سبق پر اور اس پیغام پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو مقام غزوہ حمراء الاسد میں جن حضرات صحابہ نے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور جنہوں نے شرکت فرمائی، پروردگار عالم نے ان کی جو تعریف فرمائی، ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ ان کے 2 وصف اور 2 صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم، من بعد ما اصابهم القرح، پہلا وصف اللہ نے یہ بیان فرمایا، من بعد ما اصابهم القرح، ان کو زخم پہنچنے کے بعد، زخم خوردہ ہونے کے بعد، کہ اتنے بڑے بڑے زخم، کہ ایک طرف 70 حضرات صحابہ کی شہادت، کہ 70 حضرات صحابہ، جلیل القدر صحابہ، کبار صحابہ، جو غزوہ احد میں جو ہے جام شہادت نوش فرمائے، شہادت سے سرشار ہوئے، جن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور دوسری طرف ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل میں فوری نکل کھڑے ہوئے، ایسا نہیں کہ پسو پیش کیے،
یہ نہیں کہ جو ہے ابھی زخم خوردہ ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ پیارے رسول سے اے اللہ کے رسول ہم زخم خوردہ ہیں، آئندہ جو ہے کفار کا ہم تعاقب کریں گے، آئندہ کچھ دنوں آرام کے بعد ہم ان کا مقابلہ کریں گے، بلکہ ان حضرات نے زخم خوردہ ہونے کے بعد فوری طور پر نکل کھڑے ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ان حضرات صحابہ سے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ کہ کفار کے تعاقب میں ہمت مت ہارو، ان تکونوا تألمون اگر تم مصیبت میں مبتلا ہو، اگر تم زخم خوردہ ہو، فإنہم یعلمون تو وہ بھی زخم خوردہ ہیں، لیکن زخم خوردہ ہونے کے باوجود قریش مکہ اور کفار مکہ کے عزائم اور حوصلے پست نہیں ہوئے، تو تم بھی ہمت مت ہارو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو ترغیب دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ کہ تم اللہ کی جانب سے ایسے ثواب کی امید رکھتے ہو کہ ما لا یرجون جس ثواب کی امید وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کو غزوہ حمراء الاسد میں شرکت کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ کہ ثواب کی اور جنت کی جو امید تم رکھتے ہو تو ایسی امید جو ہے ان کفار کو نہیں ہے، تو لہٰذا تمہارے اندر جہاد کا حوصلہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، کفار سے مقابلے کا جذبہ تمہارے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی ہے تعریف کرتے ہوئے من بعد ما اصابہم القرح، دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ للذین احسنوا منہم واتقوا کہ ان میں سے جو لوگ نیک ہیں، واتقوا اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین اس جو دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ عملی جد و جہد اور جانثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات صفت احسان اور صفت تقوی سے بھی متصف تھے کہ صرف عملی جد و جہد اور جانثاری ہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک مومن کے اندر احسان کی صفت نہ ہو، احسان کی صفت پیدا نہ ہو اور تقوی کی صفت پیدا نہ ہو، تو صرف عملی جد و جہد اور جانثاری اور فداکاری اپنے آپ کو راہ خدا میں فنا کر دینا یہ کافی نہیں ہے، کہ عملی جد و جہد اور جانثاری کے ساتھ احسان کی صفت ہونی چاہیے، تقوی کی صفت ہونی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، کسی بھی جد و جہد کے لیے اور جانثاری اس وقت تک کافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اخلاص نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف ان حضرات صحابہ کے ذکر فرمائے ہیں غزوہ حمراء الاسد میں شرکت کرنے والوں کے، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی کے لیے اور جانثاری کے لیے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر عمل میں وزن پیدا نہیں ہوتا ہے، اخلاص کے بغیر، للہیت کے بغیر اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو صفات قبولیت سے اگر ہم آراستہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کہ اعمال رضا الہی کے لیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہوں، اللہ مولا تعالیٰ کو کی رضا کے لیے ہوں۔ اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے، لیکن اگر اعمال میں اخلاص نہ ہو
تو اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صفت احسان اور صفت تقوی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی صحت میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ محسن۔ ناظرین، کمر کے نچلے حصے کا شدید درد، جسے لوور بیک پین بھی کہتے ہیں، آج کل ایک عام شکایت بن گئی ہے جو اکثر چند روز یا ہفتوں کے اندر خود بخود ہی دور ہو جاتی ہے۔ تاہم چند مریضوں میں یہ بیماری کہنہ یا کرونک ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ درد نہایت سنگین صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اور اعصابی بیماریوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن کیئر مہدی پٹنم حیدرآباد کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مزمل انظر ایم ڈی۔ آپ صفا بیت المال کے ڈائریکٹر آف ہیلتھ بھی ہیں اور پین مینجمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ڈاکٹر مزمل انظر صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کمر درد کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا اور منصف ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ نے کافی اچھا کوشچن کیا کہ اس کے کیا کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم کو اس کا اسٹرکچر جاننا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو ہوتا ہے کمر، آپ کے پیٹھ کا نچلا حصہ اور پیٹ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کڈنیز ہوتی ہیں، لمبار اسپائن ہوتا ہے، اور آپ کے پیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے۔ تو ان سب کا کمبینیشن جب دیکھا جائے گا تو اس کے کافی سارے وجوہات ملتے ہیں پین کے۔ تو جو اس کا درد ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم سمٹمز دیکھیں گے کہ اس کے کیا سمٹمز ہیں۔ تو سمٹمز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہ پیشنٹ جو ہے کب اس کے کون سے ٹائم پہ اس درد میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر اسپیشلی جو ہے ان کے پیریڈس وغیرہ سے پہلے یا بعد میں جو ہے کمر کا درد وہ محسوس کرتے ہیں، تو اس کا اکثر تعلق تو ان کے جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارمون سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیشنٹس کمر کا درد جو ہے اوکیشنلی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی اچانک ان کے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کسی ایک طرف ہوتا ہے، یعنی کہ سیدھی طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور اس درد کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ متلی، وامٹنگ سینسیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پسینے جانا، ہول ہیبت اور گھبراہٹ، اس طریقے کے وہ ایپیسوڈز بتاتے ہیں۔ تو اس کا تعلق اکثر کڈنی سے ہوتا ہے، کڈنی کے کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا ان کے یورینری ٹریک کے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ عام اور سب سے زیادہ بیماری پائی جاتی ہیں وہ اسپائن سے ہیں، یعنی کہ اسپائنل کارڈ، جس کو ہم اردو میں بھی محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی نازک، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عجیب چیز بنائی ہے۔ یہ ایک ہڈی نہیں ہے، کافی ساری ہڈیاں جو ہے ایک کے اوپر ایک بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیچ میں ڈسک بنی ہوئی ہے، ایک جو ہے جلی ٹائپ ڈسک بنی ہوئی ہوتی ہے جو شاک ابزر کا کام کرتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایک پائپ کی شکل ہے، سمجھیے اس کے اندر ایک کینال بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کینال کے اندر جسم کے اندر سے کنیکٹ ہونے والی کافی ساری رگیں اس کے اندر سے پاس ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔
اسپائنل کارڈ متاثر ہونے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض شوگر پیشنٹس میں یا بی پی پیشنٹس میں جب امیون سسٹم ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ اکثر کمر کا درد بتاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض جو ہے بیماریاں پیدائشی ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے پہلے پولیو وغیرہ کی شکایت زیادہ ہوتی ہے، اب تو کافی ہندوستان کے اندر کم ہو گئی ہیں. پہلے جو ہے پولیو وغیرہ سے بھی اسپائن متاثر ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہپ جوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا تھا بچپن سے ہی، تو اس کے اندر بھی بعض بچے جو ہے اپنی بچپن سے لے کر کے جوانی اور بڑھاپے تک بھی کنٹینیوس کمر کی درد کی شکایت کرتے رہتے تھے. تو اس طریقے کی کافی ساری وجوہات ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ جب ہم کمر کا درد فیل کریں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع ہوں، اپنے تمام جو سمٹمس ہیں اسے بیان کریں، اور بیان کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرے گا کہ کیا آپ کی بیماری کی وجہ کیا ہے. تو نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کمر کا درد ہوتا ہے تو لوگ میڈیکل ہال جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسی پین ریلیف کی گولی لے لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے بہت ہی اچھا یہ کوشچن کیا، بہت اہم کوشچن تھا، کیونکہ آج کل یہ میڈیکل ہال پہ جو ہے نا عام معمول بن گیا ہے کہ گئے اور کسی بھی قسم کی درد کی، نہ صرف کمر درد بلکہ بخار سردی وغیرہ کی جو ہے دوائیں لے لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ایک عام آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا بعض موقعوں پر، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بار بار ٹیسٹ لکھے گا اور ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا. لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جا کے میڈیکل ہال پہ بتاتے ہیں تو صرف وہ پین کلر کیا اور کچھ نہیں دے سکتا. جب وہ پین کلر دے گا تو ہو سکتا ہے آپ کی کڈنی کے اندر کوئی انفیکشن رہ گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نرو آپ کی کمپریس ہو گئی ہو، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کمپریس ہو جاتی ہے آپ صرف درد کی دوا کھا لیتے ہیں تو آپ آرام ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ کے آرگنز ڈیمیج ہونے لگیں گے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہو پائے گی. تو اس کی وجہ سے یہ سب سے بڑی ہماری جو ہے غلطی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے ہم میڈیکل ہال کو جا کر کے اس قسم کی دوائیں لیتے ہیں. تو آپ نے اس کی کافی ساری وجوہات بتائی ہیں کمر کے درد کی، لیکن اب ایک وجہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا سائیکولوجیکل یا ایموشنل یا نفسیاتی یا جذباتی وجوہات کی بنا پر بھی کمر کا درد ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. دیکھیے، یوزولی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اسی سے ہے، کمر سے ہی ہے، یا اس کا تعلق اسی ہڈی سے ہے. لیکن ہمارا جو جسم بنا ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کنیکشن ہمارے باڈی کے ہیں یہ ایک وائرنگ سسٹم ہے. جیسے ہمارے گھر کے اندر لائٹس فین چلتے ہیں تو ان سب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ میٹر سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور وہاں سے جب کرنٹ پاس ہوتا ہے تو ہی یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں. بالکل صحیح. تو اسی طریقے سے باڈی کے ہر آرگن کا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ہمارے دماغ سے ہوتا ہے. اور دماغ سے جو وائرنگ آتی ہے وہ اسپائنل کارڈ کے اندر کے جو وینس ہیں وہ وائرنگ کا کام کرتے ہیں، اپنے برین سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ نروس سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، تو نروس سسٹم پورا جو مینیج کرتا ہے، جو اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ہمارا برین ہے.